السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ سب سے پہلے تو آپ سے اپولوجائز کرنا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد نئی کلاس لے کر آ رہا ہوں۔ فی الحال صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو شاٹ سے لے کر مکمل تیار ہونے تک کے جتنے مراحل ہیں وہ سب مجھے اکیلے طے کرنے ہوتے ہیں، دیگر مصروفیات اس کے علاوہ ہیں۔ سو لیٹس بگین۔ آج کی کلاس ایمان کے حوالے سے ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کے متعلق اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ تمام امور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جن کی نسبت یقینی معلوم ہے کہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنا اور دل سے ماننا ایمان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یعنی یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت، اسی طرح حشر نشر یعنی مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جانا، جنت و دوزخ وغیرہ کا اعتقاد اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، مگر حالت اکراہ میں جب کہ خوف جان ہو اس وقت اگر تصدیق میں کچھ خلل نہ آئے تو وہ شخص مومن ہے، اگرچہ اس کو بحالت مجبوری زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑا ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ ایسی حالت میں بھی کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ یعنی اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا۔ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک و کفر کبھی نہیں بخشے جائیں گے اور مشرک و کافر کی مغفرت نہ ہوگی۔ اس کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اپنے مقربین بارگاہ کی شفاعت سے یا محض اپنے کرم سے بخشے گا۔ ناظرین محترم، شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا یا مستحق عبادت سمجھے، اور کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا با یقین معلوم ہو، ان میں سے کسی کا انکار کرے۔ بعض افعال بھی تکذیب و انکار کی علامات ہیں، ان پر بھی حکم کفر دیا جاتا ہے، جیسے زنار پہننا۔ یہ ایک مخصوص دھاگا ہے جسے ہندو گلے اور بغل کے درمیان اور عیسائی، مجوسی، یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔ اسی طرح کشکا لگانا وغیرہ وغیرہ۔ اب کشکا کسے کہتے ہیں کہ ہندو ماتھے پر جو ٹکیا لگاتے ہیں اسے کشکا کہتے ہیں۔ اسی طرح کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا انشاءاللہ جل جلالہ۔ محترم ناظرین، ابھی کچھ لمحوں پہلے آپ نے سنا تھا کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے، سو اس حوالے سے کچھ مزید باتیں سن لیتے ہیں۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ وغیرہ۔
مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں ناشمار کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں۔ وہ مراد نہیں جو کم آباد اور چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا ہو اور نہ وہاں تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہیں کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے حوالے سے سنیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تھینک یو۔ مولایا صلی وسلم